اصحاب کہف، امام ابو جعفر نے کہا ہے کان اصحاب الکہف سیارفا، سواد سے سیارفا، کان اصحاب الکہف سیارفا، اصحاب کہف زرگر لوگ تھے، صرافی کا کام کرتے تھے۔ دنیا میں انسان کوئی نہ کوئی کام تو کرے گا پیٹ پالنے کے لیے۔ وقال مجاہد کانوا ابناء عظماء اہل مدینتہم، وقال مجاہد کانوا ابناء عظماء اہل مدینتہم، اپنے شہر کے مالداروں کے بیٹے تھے، زبردست مالداران کے بیٹے تھے۔ اللہ، یہ چند نوجوان تھے اور موحد تھے۔ ان کے زمانے میں بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ اس نے تمام شہر کو اپنی عبادت پر مجبور کیا اور لوگوں کو آخرت کے عقیدے سے ہٹاتا تھا۔ یہ چند نوجوان باوجود کہ مالداروں کے بیٹے تھے، یہ سمجھ گئے کہ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے غار میں پناہ لی۔ پناہ لینے سے پہلے بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، ایک تو میری عبادت کرو اور دوسرا یہ آخرت کا عقیدہ چھوڑو۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں نعرہ توحید لگایا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، بادشاہ کے دربار میں کہا رب تو آسمان و زمین کا ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، قوم نے جو آپ کو اس طرح مانا ہے غلط کیا ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہا لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا۔ بادشاہ کو کچھ اس حیثیت سے کہ یہ معتبرین کے بیٹے تھے اور کچھ اس حیثیت سے کہ یہ نوجوان تھے، ان پر رحم آیا اور بادشاہ نے ان کو کچھ مہلت دی۔ انہوں نے مہلت پا کر جا کے سوچا اور یہ اتفاق کیا کہ ہم بادشاہ کی بادشاہت سے کنارہ کش ہوتے ہیں۔ لیکن 7 آدمی یا جتنی بھی ان کی تعداد تھی یقیناً مختصر تھی، یہ بادشاہ کا مقابلہ بالفعل تو نہیں کر سکتے۔ جب بالفعل مقابلہ ممکن نہ ہو تو ایمان بچانا ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی، رب العزت نے ان کو وہاں سلا دیا اور 309 سال تک وہی پڑے رہے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ضرورت کے لیے کتا پال رکھا تھا، وہ کتا بھی غار کے دہان پہ آ کے بیٹھ گیا اور وہ بھی 309 سال تک سویا رہا۔ 309 سال کے بعد دقیانوس کی سلطنت ختم ہو گئی اور ایک رحم دل اللہ کی توحید ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا بیدروس بادشاہ آیا۔ مفسرین سے یہ متعین نہ ہو سکا کہ یہ واقعہ کس زمانے کا ہے، لیکن حافظ جماد الدین ابن کثیر کا تذکرہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دقیانوس ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بیدروس ہے، اس درمیان کا واقعہ ہے۔ زمانہ متعین کرنے کا کوئی فائدہ عقیدے یا عمل کو نہیں ہے۔ 309 سال بعد بھی عجیب طریقے سے اٹھے۔
انہیں بھوک لگی تھی، تو بھوک لگنا ولایت کے خلاف نہیں ہے۔ اپنے میں سے ایک کو کہا کہ بازار جاؤ، یہ پیسے ہیں، اس کا ذرا دیکھ کے اچھے آدمی سے کھانا خرید کے لانا۔ جس زمانے میں یہ گم ہو گئے تھے، دقیانوس بادشاہ نے تلاش کر کے نہیں ملے تو ان کے نام پتے لکھ کر ایک تختی اس پہاڑ پہ لا کے ٹھوک دی، جس کے بارے میں خبر دی گئی تھی کہ اندر گئے، اور اسی طرح ایک تختی خزانے میں رکھی اور ان پر ان کے نام پتے لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بازار میں حلوائی کی دکان پر حلوہ خرید رہے تھے۔ ظاہر ہے جب اللہ کسی کو کھانے دے تو کھانے کے لیے حلوہ بہترین ہے۔ اب تفسیر والوں کے لیے حلوے کا انتظام ہوگا۔ اس پر کیسے سبحان اللہ کہتے ہیں؟ پھر بریلویوں کو حلوہ خور کیوں کہتے ہیں؟ وہ اصل میں حلوہ خور نہیں ہے، وہ حلوہ چور ہے، غلط حلوے کھاتے ہیں۔ یرا حلوہ تو ان کو کھلانا ہے، پاکستان رہے یا نہ رہے، ہر حال میں کھلانی ہے۔ حلوائی نے سکہ دیکھ کے شور مچایا کہ لے دقیانوس کے زمانے کا پیسہ لے آیا، اور تو کہاں رہتا ہے، کون ہے؟ شور شرابہ مچ گیا۔ تو انہوں نے تو ساتھی کو کہا شور نہ مچے، اور شور مچ گیا۔ اولیاء حالات پر حاوی نہیں ہوتے، احوال اللہ کی قدرت میں ہے۔ وہ بات بیدروس کو پہنچی، اب تو بیدروس بادشاہ آیا تھا اور وہ پریشان تھا قوم کو عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے۔ یہ واقعہ جو دیکھا کہ 309 سال پہلے جو لوگ گئے وہ ابھی تک غار میں بیٹھے، تو مرنے کے بعد جینے کا عقیدہ پختہ ہو گیا۔